اچھا چلے آج کے ٹاپک میں جو ہے نا بیسیکلی ہم نے لاسٹ اپنے لیکچر میں جو ہے نا ایگریشن کی ریلیٹڈ سٹارٹ کیا تھا دیٹ لاسٹ ویک جتنے 2 لیکچرز تھے اس میں ہم نے ایگریشن کی ڈیفینیشن، ایگریشن کے ٹائپس، ایگریشن کی ریلیٹڈ جتنے تھیوری تھی، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی. ٹھیک ہے، آج کے لیکچر میں جو ہے نا ہم بیسیکلی ہمارے جس چیز پہ فوکس ہوگا وہ ہے دیٹ میڈیا مین ویڈیو گیمز، ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا ہو گئی ہے، جتنی چیزیں بھی جو ہے نا میڈیا کی انڈر آتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری ایگریشن کیسے انفلوئنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اس چیز پہ جو ہے نا ہم اس لیکچر میں فوکس کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا کہتے ہیں دا ایوریج 1 hour پروگرام ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ کنٹینس 8 acts of verbal aggression and 9 acts of physical aggression. ٹھیک ہے، اب اگر ہم یہاں پہ جتنی ڈیٹا آپ کو ملتی ہے بکس میں وہ میجورٹی یورپین بیسڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ تر کام وہی پہ ہوا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا چیز فائنڈ آؤٹ کی ہے دیٹ جو آپ کا ایوریج ٹی وی پروگرام ہوتا ہے، کوئی بھی پروگرام، اس میں جو ہے ایٹ لیسٹ 8 ایکٹس جو ہوتے ہیں وہ وربل ایگریشن کے ہوتے ہیں. وربل ایگریشن مین آپ کی جو الفاظ کے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں، الفاظ کی جو تیزی ہوتی ہے، اس سے ہم جو ہے وربل ایگریشن کہتے ہیں. فزیکل ایگریشن کیا ہوتے ہیں؟ 9 ایکٹس آف فزیکل ایگریشن. 9 ایکٹس مین لائک اس پروگرام میں 9 ایکشنز ایسے ہوتے ہیں ان کریکٹرز کے جو کہ وربل ایگریشن کو شو کر رہے ہوتے ہیں، اور 9 ایکشنز کو جو ہے 9 ایکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کریکٹرز کیا اس میں شو کر رہے ہوتے ہیں فزیکل ایگریشن. فزیکل ایگریشن کیا ہے؟ جو فزیکلی آپ اپنے ایگریشن کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے لڑائی فائٹس بھی آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی آ جاتی ہے، اس میں ویپنز کا یوز آ جاتا ہے، ویپنز میں پھر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا اور کسی چیز کا یوز کرنا ہو گیا ہے، یہ سارے جو ہے نا آپ کی فزیکل ایگریشن میں آ جاتی ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ میننگ دیٹ بائی دا اینڈ آف ایلیمنٹری اسکول typical child has seen 8,000 murders and more than 1 lakh acts of violence on television. ٹھیک ہے، تو یہ ہر پروگرام میں جب ایک بچہ 9 ایکٹس آف وربل ایگریشن دیکھتا ہے، مطلب 1 گھنٹے کا پروگرام ہو اور اس میں جو ہے ایک بچہ وربل ایگریشن کو آبزرو کر رہا ہو، فزیکل ایگریشن کو آبزرو کر رہا ہو، تو اس کی جب ایلیمنٹری اسکول ختم ہوتی ہے، ایلیمنٹری اسکول یہی کلاس 5 تک میرے خیال میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کلاس 5 تک جو ہے جب اس کے ایلیمنٹری اسکول ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس نے اس ٹائم تک، اس ایج تک ایٹ لیسٹ 8,000 مرڈر جو ہے وہ جا کے ٹی وی میں دیکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹی وی پروگرامز میں، اینڈ 1 لاکھ سے زیادہ فزیکل اینڈ وربل ایگریشن کی ایکٹس کو آبزرو کیے ہوتے ہیں ان ٹی وی پروگرامز میں. ٹھیک ہے، not surprisingly exposure to aggressive acts in the media is associated with aggression in daily life. ٹھیک ہے، اب یہ یاد رکھے جو بچہ ایکسپوز ہو رہا ہے کس چیز کی طرف، جو کہ ایگریسو ایکٹس دکھائے جاتے ہیں ہماری میڈیا میں، تو وہ کیا ہوتا ہے ایکچولی دیٹ تھنگ اسٹارٹ ایسوسیٹنگ ود دیٹ کڈ ان اس کی جو ہے جو ڈیلی لائف میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ڈیلی لائف میں جو وہ ایگریسو ایکشن ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے، یہ جو ہے ایکسپوجر ٹو میڈیا کا جو ہے بہت زیادہ ان ڈیپتھ ریلیشن ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اٹ از ایسٹیمیٹڈ دیٹ ایکسپوجر ٹو ٹیلیویژن از ریلیٹڈ ٹو اپروکسیمیٹلی half of all homicides in the United States each year. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں انہوں نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا ہوا ہے دیٹ جو ایکسپوجر ٹو ٹی وی ٹیلیویژن ایگریشن ہے اسے کس چیز کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے؟ ہوموسائڈس کے ساتھ. ہوموسائڈس مین دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کو مارنا، ہوموسائڈ اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے دیٹ اٹ از ایسٹیمیٹڈ دیٹ جو ایکسپوجر ٹو ٹیلیویژن یا میڈیا ایگریشن ہے اسے کس چیز کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے دیٹ ہاف آف دا جتنے ہوموسائڈل کیسز ہوئے ہیں، ہوموسائڈ کیا ہے؟ دوسروں کو نقصان پہنچانا، تو ہاف آف دا جتنے ہوموسائڈل کیس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں، اس میں اسے کس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا ہے؟ ایکسپوجر ٹو میڈیا ایگریشن کے ساتھ. ٹھیک ہے،
In fact, the relationship between watching television and aggression is as strong as the link between smoking and cancer. ठीक है, जिस तरह स्मोकिंग जो है, हम ये समझते हैं कि स्मोकिंग की वजह से इंसान लंग्स कैंसर की तरफ जा सकता है, ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ हमारा बना हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इन दोनों के दरमियान बनी हुई है। बिल्कुल उसी तरह एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इसके दरमियान भी है जब हम टीवी पे एग्रेसिव एक्ट्स को देखते हैं और फिर उसका इन्फ्लुएंस हमारे एग्रेसिव एक्शंस पे आना, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। टीवी में ऐसे प्रोग्राम्स देना देखना जिसमें एग्रेसिव एक्ट्स आप लोग देख रहे हो, तो उस एग्रेसिव एक्ट्स की वजह से जो है आपका जो बिहेवियर है वो भी एग्रेशन की तरफ फिर जा सकता है, जो कि आप लोग क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में उसे डिस्प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। बोथ लैब स्टडीज एंड लॉन्गिट्यूडनल फील्ड रिसर्च, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फील्ड रिसर्च, फील्ड तो जो है आपकी जो सर्वे वगैरह कर रहे होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मीन एक अरसे से आपने जो एक स्टडी को स्टार्ट किया हुआ हो, मतलब 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ठीक है, ये जो है ना आपकी क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। तो लैब स्टडीज और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज ने क्या सजेस्ट किया दैट एक्सपोजर टू वायलेंस ऑन टेलीविजन कंट्रीब्यूट्स टू एग्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज एंड लैब ने ये सजेस्ट किया है दैट हम जब अपने आप को एक्सपोज करते हैं टेलीविजन के ऐसे प्रोग्राम्स को, ठीक है, जिसमें जो है वो एग्रेसिव एक्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारी जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। In one study to examine the effects of media violence on aggression, ठीक है, men and women were randomly assigned to play either a violent video game or a non-violent वीडियो गेम, ठीक है। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें जो है क्या एग्जामिन किया गया था एफेक्ट्स ऑफ मीडिया वायलेंस का किस चीज पे, हमारे एग्रेशन पे। इसमें जो है दोनों जेंडर को लिया गया था, बोथ मेन एंड वुमेन, एंड दोनों को जो है रैंडमली असाइन किया गया था। ये नहीं कि तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, लाइक सेलेक्टिव नहीं था, रैंडमली जो है उन्हें टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप को कहा गया टू प्ले अ वायलेंट वीडियो गेम, ठीक है, और दूसरे ग्रुप को क्या कहा गया टू प्ले अ नॉन वायलेंट वीडियो गेम, ठीक है। अब क्या होता है वायलेंट वीडियो गेम में मॉडल कम्बैट जो है आप लोगों ने नेम सुना भी होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर फाइटिंग गेम है, ठीक है। तो एक ग्रुप को जो है बेसिकली ये गेम दी गई थी टू प्ले इट, एंड दूसरे ग्रुप को जो है एक गोल्फ टूर्नामेंट की रिलेटेड गेम थी वो दी गई थी, ठीक है। अब क्या होता है आफ्टर प्लेइंग वन ऑफ दीज टू गेम्स फॉर 10 मिनट्स पार्टिसिपेंट्स competed with a confederate in a reaction time task that allowed for punishment and retaliation, ठीक है। अब क्या होता है आफ्टर प्लेइंग दैट गेम फॉर 10 मिनट्स, जो मैंने आपको पहले बताया वायलेंट गेम एंड नॉन वायलेंट गेम, जब दोनों ग्रुप्स ने वो गेम 10 मिनट्स के लिए प्ले किया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है जो ये पार्टिसिपेंट्स है वो क्या करते हैं, वो compete करते हैं किसके साथ, कन्फेडरेट के साथ। कन्फेडरेट्स वो होते हैं जिन्होंने रिसर्च में पार्टिसिपेट किया होता है अपने चीफ रिसर्चर के कहने पे, ठीक है। और ये उन्हें पार्टिसिपेंट ने कन्फेडरेट के साथ compete किस चीज पे किया गया, रिएक्शन टाइम टास्क पे, ठीक है। रिएक्शन टाइम टास्क में क्या होता है, they basically allowed for punishment and retaliation, ठीक है। retaliation and punishment किस फॉर्म में, a burst of loud noise through headphones, ठीक है। मतलब जो हेडफोन्स जब पनिशमेंट इस तरह थी कि हेडफोन्स पहनते थे और उसमें जो है ना एक लाउड साउंड सी आ जाती थी, ठीक है। तो ये जो है उसके पनिशमेंट इस गेम में बेसिकली रखी हुई थी, ठीक है। अब क्या होता है पार्टिसिपेंट्स हु प्लेड द वायलेंट गेम choose higher intensity of noise level than those who played the non-violent game, and this effect was particularly strong for men, ठीक है। अब क्या होता है जिन पार्टिसिपेंट्स ने वायलेंट गेम को प्ले किया था, बेसिकली दे चूज हायर इंटेंसिटी ऑफ नॉइस, मीन जो
ایک تیز لاؤڈ قسم کی آواز ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ انٹینسٹی اور فریکوینسی میں ہوتی ہے. they choose those level then those who played a normal non violent game جنہوں نے گاڈ گیم پلی تھی. اور یہ کیا ہے, اس افیکٹ کو زیادہ تر کون سے جینڈر میں فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے, یہ چیز جو ہے میل جینڈر میں سب سے زیادہ پائی گئی تھی ایز کمپیئر ٹو فیمیل جینڈر. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے, دس اسٹڈی ڈسکرائب ون وے ان وچ ایکسپوجر ٹو وائلنس ان دا میڈیا کین لیڈ ٹو ایگریشن ان ڈیلی لائف. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے, یہ اسٹڈی کون سی چیز کو ڈسکرائب کر رہی ہے؟ اچھا اچھا, اب کیا ہے, یہ اسٹڈی جو ہے نا بیسیکلی اس چیز کو شو کر رہی ہے جو ایکسپوجر ٹو وائلنس ہے میڈیا کے تھرو, ہم جو وائلنس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جتنے لوگ یہ ان چیزوں کو ایکسپوز ہو رہے ہیں, ان لوگوں کی جو آواز جو نوائس ہے وہ لوگ جو ہے نا بمشکل آرام سے بات کرتے ہیں, ان کی وائس جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ تیز قسم کی ہوتی ہے. اکثر ہماری جو ریئیکشن ہے وہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ تم اتنا تیز کیوں بول رہے ہو, ایون ان کو پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, سم ٹائم یہ چیزیں کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہے جو کہ آپ کے ایگریشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کہتے ہیں, دس اسٹڈی ڈسکرائب ون وے ان وچ ایکسپوجر ٹو وائلنس ان میڈیا کین لیڈ ٹو ایگریشن ان ڈیلی لائف. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے کیا ہے, جو لوگ ایسے پروگرامز دیکھ رہے ہیں جس میں آپ لوگ وائلنٹ بیہیویئر کو آبزرو کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں, وہ چیز کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے کس چیز کو, وائلنٹ بیہیویئر کو یا اگریسو بیہیویئر کو ان یور ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جتنے ہم سلائڈس پڑھیں گے, دس سیکشن ول ایگزامن several factors. ٹھیک ہے, that contribute to the link between media violence and aggression. ٹھیک ہے, including modeling aggression, priming aggression, aggressive thoughts and emotion, creating physiological arousal and reducing reactions to aggression. ٹھیک ہے, اچھا یہ کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. No, sir. اینی ون, No, sir. سمجھ آئی ہے سب کو؟ Yes, Yes, sir. sir. اچھا, اب اس کے بعد ہے جو میں نے آپ کو فیکٹرز کہی ہے, دیٹ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے اپنے ایگریسو بیہیویئر کو اور جو آپ میڈیا کے تھرو ایگریسو بیہیویئر کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کیسے ان دونوں کو کنیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جتنے ہم فیکٹرز پڑھیں گے یہ سارے اسی کے ریلیٹڈ ہیں, دیٹ کیسے میڈیا کی وجہ سے ہماری جو ایگریشن ہے وہ جا کے انفلوئنس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب فرسٹ ون ہے ماڈلز ایگریشن. ماڈل مین امیٹیٹ کرنا, مین ایک چیز کو دیکھ کے اس بیہیویئر کو اپنے اندر لانا. ٹھیک ہے, جس طرح ایلبرٹ بینڈونر نے سوشل ماڈلنگ, سوشل کوگنیٹو تھیوری اس کے بارے میں بتایا تھا. ٹھیک ہے, تو ماڈل کیا ہے, امیٹیٹ کرنا. میں ایک جس طرح بچے کرتے ہیں, بڑوں کو دیکھتے ہیں اور پھر انہیں بیہیویئر کو جا کے کیا کرتے ہیں, امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے اندر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ماڈلز ایگریشن میں کیا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دیٹ ون کلیئر وے in which exposure to violence on television can lead to aggression is یا modeling. ٹھیک ہے, ایک فیکٹر یہ ہے جس کے تھرو ہماری ایگریسو بیہیویئر انفلوئنس ہو سکتی ہے, افیکٹ ہو سکتی ہے with the help of media. تو وہ کون سی فیکٹر ہے, modeling ہے. ٹھیک ہے, as described in the previous section, people who are exposed to media violence learn aggressive ways to act as well as the reward for this behavior. ٹھیک ہے, اب ہم نے previous sections میں پڑھا تھا that جو لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں ٹو میڈیا وائلنس, ٹھیک ہے, دے بیسیکلی وہ میڈیا میں انہیں جس طرح وہ چیز دکھائی جا رہی ہوتی ہے بالکل اس طرح اس چیز کو وہ کر رہا ہوتا ہے, لرن کر رہا ہوتا ہے اس ایگریسو
ایکٹس کو, اس اگریسو ویز کو, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی وہ they also try to find out the reward for that behavior, ٹھیک ہے. ریوارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میں غصہ کروں گا تو مجھے وہ چیز ملیں گی, اگر میں ایسے طریقے سے بات کروں گا تو مجھے جو ہے ریوارڈنگ میں یہ چیز ملیں گی. تو ان ریوارڈس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, پھر ان لوگوں کے وہ جو ایگریسو ایکشنز ہیں یا بیہیویئر ہیں وہ اور بھی جا کے ری انفورس اور اسٹرینتھن ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ون اسٹڈی ود اوور 2000 high school students revealed that students who watch wrestling on television are more likely to engage in fighting with peers, ٹھیک ہے. اب یہ ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی تھی on more than 2000 school student high school students پہ, ٹھیک ہے. اور اس اسٹڈی میں جو ہے نا بیسیکلی کیا فائنڈ آؤٹ کیا گیا تھا, دیٹ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ ریسلنگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیلی ویژن پہ, they are more likely to involve in fight with their peers as compared to those who watch normal programs on the television, ٹھیک ہے. In several tragic cases, attempts to mimic aggressive events seen on television and in the movies have led to that, ٹھیک ہے. Even mimic mean imitation کو کہتے ہیں. اس طرح میمیکری کو جانتے ہیں نا, Yes, sir. میمیکری مین وہ نقل اتارنا, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, ان سیورل ٹریجک کیسز, جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں اور جو بہت زیادہ ایکسٹریم لائک ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, ایون جو کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں, دے اٹیمپٹ ٹو میمک ایگریسو ایونٹس. ٹیلی ویژن سے کیا کرتے ہیں, وہ ایگریسو ایونٹ یا ایگریسو بیہیویئر کو جا کے امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایون جس طرح ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے بالکل اسی طرح کیا کرتے ہیں, وہ جا کے کسی کا ڈیتھ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیا کر سکتے ہیں, وہ دوسروں کی جان بھی لے سکتے ہیں, بالکل انہی ایگریسو ویز کو یوز کر کے جو کہ انہوں نے موویز اور ٹیلی ویژن میں آبزرو کیا ہو, ٹھیک ہے. اب کوشچن ہے, وائی ڈز ایکسپوجر ٹو وائلنس ان دا میڈیا لیڈ ٹو ایگریشن ان لائف, ان ریئل لائف, ٹھیک ہے. اب کوشچن یہ اٹھتا ہے دیٹ کیوں جو ہم ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو میڈیا کی طرف, ٹھیک ہے, میڈیا میں ہم جو وائلنس بیہیویئر دیکھ رہے ہیں, کیوں وہ ہمیں ہماری ایگریشن کو افیکٹ کر رہی ہے یا انفلوئنس کر رہی ہے ان ریئل لائف میں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک ایکسپلینیشن یہ ہے دیٹ ٹیلی ویژن شوز اینڈ موویز portray mean reflect کرنا, ٹھیک ہے, the world as full of people who are evil and violent, ٹھیک ہے. بیسیکلی اگر آپ لوگوں نے آج کل کے ڈرامے دیکھے ہو تو ایسا کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا جس میں کوئی نیگیٹو رول نہیں ہوگا, ایسا کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا جس میں آپ کو کریکٹر پہ غصہ نہ آیا ہو, ایسا کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا جس میں جو ہے ڈائیورس ایونٹس کو نہ شو کر رہا ہو, ایسا کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا جس میں جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کو شو کر رہا ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیز کیا ہے, یہ لوگ ٹیلی ویژن میں کون سی چیزوں کو بیسیکلی پورٹرے کر رہے ہیں, موویز اینڈ ٹیلی ویژن میں کون سی چیز کو پورٹرے کر رہے ہیں, وہ چیزیں جو کہ ان لوگوں کو, ان کریکٹرز کو بیسیکلی یہ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کہ جن کا بیہیویئر جو ہے وہ فل آف ایول اینڈ وائلنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے, دس ویو انٹینٹ کریٹ اے سسپیشیس اینڈ سائنیکل ورلڈ ویو, ٹھیک ہے, which can increase the likelihood of aggressive behavior, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے, اس ویو کی بیس پہ جو میں نے آپ کو اوپر کریکٹرز کے بارے میں کی ہے, جو موویز اینڈ ٹیلی ویژن شوز دکھا رہے ہیں, evils with evils and violent behavior اور action. تو اس ویوز یہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں ایسے ویو جا کے کریٹ کرتے ہیں دیٹ جس کی وجہ سے ہمارے اپنے آؤٹ سائڈ یا سراؤنڈنگ پیپل کے ریلیٹڈ یا ہمارے اپنے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ریلیٹڈ ایک سائنیکل کسے کہتے ہیں, ڈسٹرسٹفل, سسپیشیس کیا کسے کہتے ہیں, شک کرنا, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی جو ہے نا, یہ ویو
بیسیکلی ہمیں پرون کرتی ہے ہمارے کون سی چیز کو, وہ سائنیکل ویو کو, سائنیکل ورلڈ ویو کو یا سسپیشیس ورلڈ ویو کو. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, یہ کس چیز کو انکریز کرتی ہے, یہ آپ کے پھر ایگریسو بیہیویئر کو جا کے انکریز کرتی ہے, کیونکہ جہاں پہ ڈسٹریسفل چیز آ جاتی ہے, جہاں پہ شک آ جاتا ہے, تو وہ چیز جو ہے پھر آپ کے ایگریسو ایکشنز کو افیکٹ کر سکتی ہے ایزیلی. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ Yes, sir. اچھا, people who have a sinister worldview may feel more fearful and distrustful of others and so take steps to protect themselves. ٹھیک ہے. اچھا, جو ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ اب گنہگار ہو, مطلب ان سے بہت زیادہ یہ لڑائی جھگڑے کرتے ہو, فیملیز میں بھی جو ہے نا ان سے پرابلمس کریٹ ہوئے ہو, دوسروں کو بھی قتل کیا گیا ہو اپنے ہاتھوں سے, تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی they feel more fearful, ٹھیک ہے, and distrustful of other. یہ جو ہے, یہ ایسے لوگ بہت زیادہ ہمیشہ ڈر میں رہتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ پیپل سے, ٹھیک ہے, اور بالکل بہت زیادہ ڈسٹریسفل ٹائپ ہوتے ہیں, کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کس وجہ سے, ان کا یہی وہ ہوتا ہے, لائک ایک ویو ہوتا ہے, یا ان کی جو ہے مائنڈ میں یہی چیز چل رہی ہوتی ہے دیٹ دوسرے لوگ ان کو نقصان پہنچا دیں گے. اچھا, اینڈ سو assume others will hurt کے بعد کیا ہوتا ہے, so they take steps to protect themselves. ٹھیک ہے, protect themselves. اب ہمارے ڈسٹریسفل پتہ نہیں وہ بندہ اس طرح ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن ہم اپنے فیئر کی وجہ سے کیا کرتے ہیں, ایک سٹیپ جا کے اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو اس میں جو ہے ہم ویپن بھی یوز کر سکتے ہیں, اور بھی ایسے کسی چیز کو یوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس بندے کو جا کے ڈیتھ تک پہنچا دیتے ہیں, اسے مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا ہوتا ہے, they may also interpret ambiguous situation in a more aggressive way. جو لوگ سائنسٹر ورلڈ ویو رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جو ambiguous situation ہوتی ہے, ambiguous mean شک شبے سے بری ہوئی سچویشن, ٹھیک ہے, تو وہ بھی جو ہے نا بیسیکلی اس طرح کی سچویشن بھی جو ہے نا, یہ لوگ بہت زیادہ ایگریسو وے میں جا کے ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل shoot a masked teenager who comes to the road to ask for a direction to a Halloween party. ٹھیک ہے, اب یہ ایک Halloween جو ان کی جو ہے ایک وہ ہوتی ہے, ایک ایونٹ ٹائپ ہوتا ہے یہ ویسٹرن سائڈ پہ. تو اب انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ اگر ایک بندہ سینسٹر ورلڈ ویو رکھتا ہو, تو اس کے بعد ایک بندہ آ جاتا ہے, اس نے ماسک پہنا ہوتا ہے اور ہیلوین ایونٹ کے دوران, اور وہ بندہ ایک اس بندے سے پوچھتا ہے جو کہ سائنسٹر ورلڈ ویو رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے پوچھتا ہے دیٹ ایونٹ کی طرف کون سا راستہ بیسیکلی گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بندہ کیا ہوگا, یہ جا کے آلریڈی فیئرفل ہوگا اور ڈسٹریسفل ہوگا, تو یہ تو یہی ذہن میں رہے گا کہ یہ بندہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے آیا ہے یا کیا کرنا آیا ہے, تو وہ جا کے اسے ایگریسو وے میں ڈیل کرے گا یا اسے نقصان پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا ہے, in one study 3rd and 5th grade children were randomly assigned to watch either an aggressive or a non-aggressive television show. اب 3rd and 5th grade مطلب کلاس 3 and کلاس 5 کے بچے ہوتے ہیں, انہیں جو ہے رینڈملی اسائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, رینڈملی اسائن کیا جاتا ہے کس چیز کی طرف, ٹو واچ either an aggressive or a non-aggressive television show. ٹھیک ہے. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے, then they hear description of conflict situation and ask how they believe the average child would act in this situation. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, انہیں کانفلکٹ سچویشن کے بارے میں, کانفلکٹ سچویشن کی ڈسکرپشن بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ان سے پوچھا جاتا ہے that how they believe the average child would
act in this situation. ٹھیک ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے that ایک ایسا بچہ جو کہ ایوریج ابیلٹیز کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسے ڈیل کریں گے اس سچویشن کو. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے, children who had first seen an aggressive television show were more likely to believe that one children will act aggressively than those who had seen a non-aggressive show. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیا ہے, اس نے کیا کنکلوڈ کیا ہے, that وہ بچے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے that وہ بچے جنہوں نے آلریڈی اگریسو بیہیویئر کے ساتھ ٹی وی شو کو دیکھا ہے, they must deal the situation, they must deal the conflict situation with aggressive way as compared to those جنہوں نے وہ نان اگریسو شو دیکھا ہو. اس کی سمجھ آئی ہے, اس اسٹڈی کی سمجھ آئی ہے؟ جی سر. سب کو آئی ہے؟ یس سر. Yes, sir. اچھا, آگے جائیں. جی سر. اچھا, پرائم کو جانتے ہیں؟ پرائم کیسے کہتے ہیں؟ پرائم سب سے اوپر, سب سے پہلا. نہ ہاں وہ تو لفظی معنی ہے نا, بالکل اسی کی طرح یہ بھی ہے نا, لائک اگریسو تھاٹس اینڈ فیلنگز جو ہے کس وجہ سے آپ کی سرفیس پہ پیک پہ آ جاتی ہے. پرائم اسے لائک اس ٹاپک کا بیسیکلی میننگ یہی ہے دیٹ آپ لوگ سپریس بھی کر سکتے ہیں ان تھاٹس اور فیلنگ کو, ڈسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں, بٹ ایسی کون سی چیز ہے جو کہ پرائم کرتی ہے آپ کے تھاٹس اور فیلنگس کو, اگریسو تھاٹس اینڈ فیلنگس کو. ٹھیک ہے, as described earlier in the description of general aggressive model جو کہ ہم نے لاسٹ اس میں پڑھا تھا لیکچر میں, that exposure to violence in the media primes aggressive thoughts and feelings which in turn can lead to aggressive behavior. ٹھیک ہے, اب کیا کہتے ہیں that جو ایکسپوجر ٹو میڈیا وائلنس ہے, یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں, یہ آپ کے اگریسو تھاٹس اینڈ فیلنگس کو پرائم کرتی ہے, وہ سرفیس پلاتی ہے. ٹھیک ہے, جب اگریسو تھاٹس اینڈ فیلنگس کو پرائم کرتی ہے, پیک پلاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اٹ کین لیڈ دا پرسن ٹو ایکٹ اگریسولی. ٹھیک ہے, سمجھ آئی ہے اس پوائنٹ کی؟ جی سر. اچھا, as described at the start of this section, participant جو ہم نے وہ گیمز کی ریلیٹڈ اسٹڈی پڑھی تھی, that participant who played Mortal Kombat جو کہ وائلنٹ گیم تھا, they behave more aggressively based on noise level they give to their partner than those who played the non-violent game. ٹھیک ہے, اب یہ اسٹڈی جو ہے ان نے ایگزامپل دی ہے, بالکل اسٹارٹ میں ہم نے یہ پڑھی تھی. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے یہ جو ہے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی ہے ان لوگوں نے, یہ جو ہے میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں, کیا کہتے ہیں یہ نیچے, یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی سر. Yes, sir. اچھا یہ دیکھیں ایک بار میں ایسے زوم کرتا ہوں, اب اور کلیئر ہو گیا ہے؟ جی سر. اچھا, اب یہ دیکھیں, یس سر. اچھا اب اس میں کیا ہے دیٹ میڈیا کیا کرتی ہے, میڈیا وائلنس پرائم کرتی ہے کون سی چیزوں کو, اگریسو تھاٹس کو اینڈ فیلنگز ایموشنز کو. ٹھیک ہے, تو ان نے ایک ایگزامپل کی, ایکسپیریمنٹ کی تھی. ٹھیک ہے, ایکسپیریمنٹرز نے کیا کیا تھا اس میں, انہوں نے پرائم کیا تھا کس چیز کو, میل کالج اسٹوڈنٹس کو وتھ سانگ لیرکس. ٹھیک ہے, میل اچھا, ایکسپیریمنٹر نے اس میں کیا کیا تھا, اس نے پرائم کیا تھا کس چیز کو, میل کالج اسٹوڈنٹس کو وتھ سانگ لیرکس. ٹھیک ہے, اور سانگ لیرکس کیا تھا, سانگ لیرکس میں بیسیکلی انہوں نے ڈسکس کیا تھا کس چیز کو,
in one study, male participants were told they would assist with 2 different market surveys, one about music preferences and one about taste preferences. ठीक है. अच्छा, इसमें जो म्यूजिक लिरिक्स था, लिरिक्स को तो जानते हैं ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. लिरिक्स जो Yes, sir. सॉन्ग्स की जो है वो जो फर्दर वो वर्डिंग्स होती होते है. हैं इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल. तो इस वो लिरिक्स जो थी बेसिकली क्या थी, मेल कॉलेज स्टूडेंट्स को ऐसे ऐसे सॉन्ग्स सुनाए गए थे जिसमें एंटी वोमेन लिरिक्स था. ठीक है, एंटी वोमेन. तो ऑटोमेटिकली जब एंटी वोमेन लिरिक्स वो एक बंदा सुनता है तो उसे जाके उस चीज की तरफ गुस्सा आ जाता है. ठीक है, कोई भी चीज हो, लाइक आप एक वोमेन की रिलेटेड सुन रहे हो या लड़कों की रिलेटेड सुन रहे हैं, या आप किसी भी चीज की, या एक गवर्नमेंट के रिलेटेड आप ऐसे लिरिक्स सुन रहे हैं, या किसी भी चीज के रिलेटेड जब आप एक एंटी चीज को सुन रहे होते हैं, ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स को सुन रहे होते हैं, तो वो नेगेटिव वर्ड्स आपको क्या करते हैं, वो आपके एग्रेसिव थॉट्स एंड फीलिंग्स को क्या करते हैं, प्राइम करते हैं. ठीक है. तो अब ये एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया था, इन्होंने प्राइम किया था मेल कॉलेज स्टूडेंट्स को विद सॉन्ग लिरिक्स का, और वो सॉन्ग लिरिक्स में क्या था, एंटी वुमेन लिरिक्स प्रेजेंट थे. ठीक है. फिर क्या था, देन दे गिव देम द अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रेशन अगेंस्ट अ कन्फेडरेट. ठीक है. फिर उन मेल कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या किया गया था, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो क्या करे, एग्रेशन शो करे अगेंस्ट अ कन्फेडरेट. और कन्फेडरेट कौन थे, उसमें मेजॉरिटी लाइक मिक्स थे, मेल भी थे फीमेल भी थे. ठीक है, कॉन्फेडरेट में. अब इसमें क्या होता है, एग्रेशन इन्होंने कैसे शो किया, मेकिंग दैट पर्सन ईट हॉट चिली सॉस. ठीक है. अब इन्हें एग्रेशन जो है कैसे शो किया, इन्हें कहा गया था कि एक सॉस बनाए और वो जाके डिस्ट्रीब्यूट करे इन कन्फेडरेट्स. ठीक है, मेल कॉलेज स्टूडेंट्स को कहा गया था. ठीक है. अब क्या था, एज प्रिडिक्टेड, men who listened to anti-woman lyrics poured more hot sauce on women confederate than those who listened to neutral lyrics. ठीक है. अब इसमें जो है बेसिकली क्या किया गया था, that वो कॉलेज स्टूडेंट्स जिन्होंने एंटी वुमेन सॉन्ग लिरिक्स सुनी थी, उन्होंने जब कॉन्फेडरेट्स को वो लोग वो दे रहे थे, हॉट चिली सॉस दे रहे थे, तो दे एडेड मोर चिली फॉर द वुमेन कॉन्फेडरेट्स. ठीक है, एज कम्पेयर टू दोज जिन्होंने न्यूट्रल सॉन्ग लिरिक्स सुना था. ठीक है. अब ये क्या सजेस्ट करती है, ये चीज सजेस्ट करते हैं दैट इवन एक सॉन्ग की लिरिक्स की वजह से क्या होता है, आपकी जो एग्रेसिव थॉट्स या आपकी जो एग्रेसिव फीलिंग्स होती है वो जाके प्राइम हो जाती है टुवर्ड्स द टारगेट ग्रुप मेंबर. ठीक है, समझ आई है इसकी? Yes, sir. जी अच्छा सर। अच्छा, आप इसकी Yes, एक sir. एग्जाम्पल, अब आप एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं इसकी, जब मैं फॉर एग्जाम्पल आप लोग की फैमिली में इस तरह कोई है जिससे आप बहुत ज्यादा तंग है, और मैं जो है आपको उस बंदे की बार बार नेगेटिविटी बयान कर रहा हूँ कि ये ऐसा है, ये इस तरह है, ये मतलब जितनी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है और नेगेटिव बातें हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ, तो आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है अपने आप को, आप लोग क्या करते हैं, जाके आपके ऑटोमेटिकली वो एग्रेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है उस बंदे के रिलेटेड. ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली प्राइमिंग है, प्राइम्स एग्रेसिव थॉट्स एंड फीलिंग्स. समझ आई है यस सर. जी सर। सबको? Yes, sir. अच्छा, मैं जो है Yes, sir. मैं ये वाला लिंक ख़त्म कर रहा हूँ. दूसरा लिंक मैं शेयर करता हूँ. ठीक है, फिर ये बस इसके अलावा 5 स्लाइड्स है वो पढ़ लेंगे, फिर क्लास ख़त्म कर लेंगे. ठीक है. ठीक है सर.